ماشاءاللہ ندیم بھائی نے جا کے ایک گولڈ میڈل لے کے آیا اور اس کو پورا ملک کتنا سیلیبریٹ کر رہا ہے. اور باقی بہت سارے ممالک میں بہت سارے لوگوں نے گولڈ میڈل جیتے ہیں، لیکن کوئی ایسی دھومیں نہیں ہے، کیونکہ ان ملکوں میں گولڈ میڈل کا آنا ایک معمول کی چیز ہے. ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے گولڈ میڈل آنا. ہمارے لیے بڑی تھی کیونکہ ہمارے ہاں 30 سال کے بعد آیا تھا گولڈ میڈل. اور پہلے بھی کوئی اتنے ڈھیر نہیں آتے رہے، کبھی کبھی کوئی آ جاتا تھا، اور وہ بھی یہ کوئی کسی گیم میں کوئی میڈل آ گیا چھوٹا موٹا، کوئی اور آ گیا. آپ ذرا اپنے اسکولوں کے اندر پلینگ فیلڈز تو دیکھیں. یہ جو امیر زادوں کے غضب کے اسکول ہیں، بیکن ہاؤس، لاہور گرامر، ان سارے اسکولوں کے ساتھ مجھے پلینگ فیلڈز تو دکھائیں. جتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے پلینگ فیلڈز، وہ کوئی نہیں ہے. جو ایک ایجوکیشن بورڈز جو کہتے ہیں کہ اتنے ہونے چاہیے، نہ ان کے پاس ہے نہ دوسروں کے پاس ہے. پرانے وقتوں میں آپ پرانے اسکولوں کو دیکھیں، سینٹرل ماڈل وغیرہ کو، ان کے پاس ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ بیچارے آج کل دوسرے حالات میں خراب ہو گئے. جب بچہ کھیلے گا ہی نہیں تو وہ صحت کہاں سے ڈھونڈے گا؟ ہم لوگ ہمیشہ اپنے کھیلتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمیں ماری اس بات پہ پڑتی تھی کہ دوپہر کے وقت ہم لوگ چھپ کے کھیلنے کے لیے نکل جاتے تھے. آج بچہ بیٹھ کے موبائل کے اوپر گیم کھیل رہا ہے یا کمپیوٹر پہ کھیل رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، اسٹیٹک بیٹھا ہوا ہے، کھیل ہی رہا ہے، اسٹیٹک بیٹھ کے بس ایک ایکٹیویٹی کر رہا ہے. بچہ رو رہا ہے، ماں نے تنگ آ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، بچہ اس طرف دھیان لگ گیا. ہمیں اپنے ہاں سپورٹس کو پھر سے انکریج کرنا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم صحت مند ہو، صرف کرکٹ نہیں ہے صحت، بہت ساری ان سے بہتر گیمز ہیں اویلیبل. ہاں کچھ بہت آ رہا ہے نیا چیز، لیکن اس طرح سے نہیں آ رہا جتنا آنا چاہیے. آپ اور چیزیں سب چھوڑ دیں. ہم لاہور میں رہتے ہیں، صبح کے وقت لارنس گارڈن میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. جتنی آپ کے بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اندر آبادیاں خالی پڑے ہوئے، لوگ آتے ہی نہیں ہیں. ہمیں یہ سارا کچھ واپس لانا پڑے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحت یاب ہوں. ویسٹ نے یہ سارا کچھ واپس کر لیا ہے، ہم لوگ نہیں کر رہے. ہمارے ہاں آبادیاں بھی زیادہ ہیں اور ہمارے ہاں وسائل کے استعمال کا طریقہ غلط ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ پھنستے ہیں. میرا سیدھا سا نقطہ نظر ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں، ہمارے اپنے علاقے میں لوگ صحت مند ہوں، دل کی بیماریوں سے بچے ہوئے ہوں، تو آپ ایز اے نیشن، آپ کے لیے لازمی ہے کہ وہ چیزیں دیکھیں. ہم لوگوں نے آج سے کچھ سال پہلے فیصلہ یہ کیا کہ اس ملک میں شراب نہیں ہوگی. یہ اور بات ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہوگی، تو ہم نے روک دی نا. شاپ سیلز بند ہوگی نا. تمباکو کے بارے میں کرو. آپ کے جو یہ سارے فاسٹ فوڈز ہیں غلط ہیں، ان کے بارے میں کرو. معاف کیجیے گا، ہر ایک کسی کو پتا ہے کہ وہ ایک دفعہ تیل ڈلتا ہے اور سارا دن پکتا رہتا ہے. وہ ہر ایک کو پتا ہے وہ غلط چیز ہے. ہنس کے کہتے ہیں ڈیزل والا تیل. بھائی کیا کر رہے ہو؟ کیوں اپنے لیے مصیبتیں پیدا کر رہے ہو؟ ہر کوئی جگہ پہ باہر ان چیزوں پہ چیکنگ ہوتی ہے، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، لوگوں کے اندر کو درست کرایا جاتا ہے. ہمارے ہاں اندر کو درست کرانے کی بجائے صرف میک اپ شیک اپ کے اوپر زور ہے. اس سے کام نہیں بنے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم صحت مند ہو کسی طرح سے، تو یاد رکھیے گا یہ ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے. یہ ان سیاستدانوں کا اور ان ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کا کام ہے جن کا کام پالیسی میکنگ ہے. ڈاکٹر بیمار شخص کو ٹھیک کرتا ہے. اچھے پالیسی میکرز بیمار لوگوں کو ہونے سے بچاتے ہیں. اچھا اکانومسٹ ملک کے اندر وہ ماحول پیدا کرتا ہے جس کے اندر وہ لوگ فائنینشیل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے ٹیکس پہ ٹیکس ڈال دیا جائے. وہ کہتا ہے کہ لوگ اتنا کمائیں کہ ان کو ڈالنے کی مشکل ہی نہ ہو. ہمیں اس طرف کو دیکھنا پڑے گا. ہم جتنے مرضی ہسپتال بنا لیں، ہم جتنے مرضی باقی چیزیں کر لیں، اگر ہم بیماری کی روک تھام پر زور نہیں دیں گے تو یاد رکھیے ہم اپنی صحت کو ٹھیک نہیں کریں گے. چھوٹی سی تکلیف ہے، گلا خراب ہونا،
چھوٹی عمر میں یا بڑی عمر میں گلے خاص بیماری کے ساتھ خراب ہو جائے، اس کو رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، اگر وہ ہو جائے تو آگے ساری عمر خراب. پھر وہی والی بات، اب یہ جو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، جب یہ 20-25 سال کی ہوگی تو اس کا دل صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا، ہارٹ ویلز کے پرابلمز آ رہے ہوں گے. ایک بیماری کا علاج جو مشکل سے 100 روپے سے ہوتا تھا، اب اس کا علاج پاسبل ہی نہیں رہتا. اب صرف اس کی لائف کی کنٹرول کی چیزیں ہیں اور اس میں بھی لاکھوں روپے کا خرچہ ہے. یہ ہے پرائمری پریونشن. یہ ہے ہمیں اپنے آپ کا دھیان کرنا، اسکولوں کے اندر نرسز کی اویلیبلٹی کریٹ کرنا، نرسز کے شعبے کو مزید امپورٹنس دینا. ان کی وجہ سے کتنے ہسپتالوں کے اندر مریضوں کو صحت ملتی ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نرسز کی بہت بہت کمی ہے. آپ صحت کی اور پالیسیز کی باتیں کرتے ہیں. اس دفعہ ہمارے ہاں ابھی ایم ڈی کیٹ کا امتحان ہو کے ہٹا ہے. ایم ڈی کیٹ میں جو مجھے فگر نظر آیا وہ 58,000 کے قریب لوگوں نے، 58,000 لوگوں نے، بچوں نے امتحان دیا ہے. یہ فگر لاکھوں میں ہوتا تھا، 1 لاکھ 1.25 لاکھ اس طرح سے فگر جاتا تھا. وہ کم ہو گیا، یعنی کہ لوگ اس طرح آ نہیں رہے جو پالیسیز ہو رہی ہیں. اور ان کے اندر بھی صرف 18,000 لڑکے آئے ہیں، 40,000 بچیاں ہیں. یعنی کہ کل کے آپ کے وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے جا کے رورل ایریاز میں، گاؤں میں سرو کرنا تھا، راتوں کو جو اویلیبل ہوتی ہے، ظاہر ہے بچیوں کی اپنی پرابلمس ہیں. ہم لوگ اپنے ساری ڈائریکشنز کو غلط کر رہے ہیں. ایک گھر کو بنانے میں اور پھر اس کو آباد کرنے میں سالہ سال لگ جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ پوری آبادیاں تباہ کر دی ایک بم سے، غزہ میں جو ہوا ہے. اسی طرح سے ہم اگر اپنے صحت کے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ان کو درستگی میں لانے کے لیے ہمیں آج قدم اٹھانا پڑے گا. پھر کہیں 10 20 30 سال میں اس کے فائدے نظر آئیں گے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فی الفور والی چیزیں آ جائیں تو وہ فی الفور والی چیزیں صرف اور صرف پائیدار نہیں ہوتی، وہ ڈسٹرکشن کی طرف ہوتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو صحت مند بنائیں تو ہمارے لیے سب سے پہلے لازمی ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی پہنچائیں. آگاہی پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں. فی زمانہ ظاہر ہے آج کل یہ موبائل کے، ٹک ٹاک کے اور ان کے کلپس ہیں، ٹی وی کے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، اخبار ہے، نیوز ہے، میڈیا ہے، اور پھر ہر چیز ہے. اگر فرض کرو میں ہسپتال میں واک کر رہا ہوں اور میں کسی کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو میرے پہ فرض ہے کہ میں اس کو منع کروں کہ ہسپتال کا علاقہ پبلک ایریا ہے، یہاں پہ سگریٹ پرمیٹڈ نہیں ہے. لوگ بند کر دیتے ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. لوگ عام طور پہ کوآپریٹ کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ مل جاتا ہے دوسرا بھی، لیکن میجورٹی کوآپریٹ کرتے ہیں. حادثات ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ ہر چیز کر لو گے پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے. موٹر سائیکل چلاتے ہوئے حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے ہیلمٹ پہنی ہوئی ہے تو امید ہے کہ آپ کا جو حادثہ ہوگا وہ اتنا شدید نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ اپنی زندگی کے ان ساری چیزوں کا دھیان کریں گے تو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کی بیماریاں بالکل ختم ہو جائیں گی، لیکن اس چیز کا ضرور کہتا ہوں کہ بیماریوں کے ہونے کا چانس کم ہو جائے گا. بیماریوں کا ہونے کا جو ٹائم اس کو آپ ڈیلے کر دیں گے، بیماریوں کی شدت کم ہو جائے گی، اور پھر اس بیماریوں سے ریکوری آپ کی بہتر ہو جائے گی. ہونی وہی ہے جو میرے رب کی منظوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور اگر آپ اس عقل اور سمجھ کا فائدہ اٹھائیں تو آپ بہت ساری چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے اور اسی سے ہوگے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، ایک دوسرے کو سپورٹ دو تاکہ راستے بہتری کی طرف چلیں. اور اسی طرح سے میری صحت، میرا دل بہتر ہوگا. جب میری صحت اور میرا دل بہتر ہوگا تو میرا خاندان بہتر ہوگا، میرا شہر بہتر ہوگا اور میرا ملک بہتر ہوگا.